لمبی زندگی کے لیے بلند تر آپ سب کے لیے اور قبلہ نے دشمنات لعنت قبلہ نے موضوع عشق دا رکھیا ہے عشق تے گل علامہ اقبال صاحب دے بھی شعر عشق دے انہاں عوام الناس واسطے ایک چار مصرے کہنے علامہ اقبال صاحب عشق دے بارے عرض کر دیا گرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو لیکن ذرا تو صاف رکھ اور عقل کو فرصت نہیں تنقید سے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی یہ مجمع سیالکوٹ میں صرف سیالکوٹ میں تو محفل نہیں ہو رہی یہ جتنے بھی موبائل اٹھائے میں پوری دنیا کو جوڑ دیا ہے سیالکوٹ محفل سیالکوٹ میں پڑھ رہا ہوں لیکن سیالکوٹ کے لیے نہیں پڑھ رہا پوری دنیا میں جا رہی ہے تو انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اذان بند کروانا چاہتے ہیں خلیفت و بلا فصل کی اذان دہشت کرتی ہے اور علی ولی اللہ کی اذان کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں حضور میرے 27 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے ہوئے اتنا چھوٹا سا تھا جب سے پڑھ رہا ہوں عزادار گھرانے کے ماتمی گھرانے کے لوگ ہیں 27 سالوں میں میری مجلسوں اور میرے خطابات میں اتنے لوگ شیعہ نہیں ہوئے جتنا اس سال ہو رہے ہیں دشمن بے وقوف ہے اس پر مجھے افسوس ہے دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے مگر کیا کریں کہ ہمارا دشمن بے وقوف ہے ویسے تو کوئی دشمن ہمارا ہے نہیں مگر جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کریں تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے جنگ صفین میں مولا علی کی تلوار دیکھ کر ایک شخص کپڑے اتارنے مولا نے موڑ کر فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے علی اس پہ تلوار چلائے بات عشق کی شروع ہو گئی تو کچھ آئینہ دکھاؤں ذرا کچھ لوگوں کو یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اذانیں بند کرواؤ گے میں نے جملہ کہا کہ اس سال جتنے لوگ میری مجلسوں اور خطابات میں حاضری اہل سنت آ رہے ہیں جوان پڑھی لکھی فیملی آ کے جی ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں اچھا میں تو پہلے پوچھتا ہوں بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو ہمیں بھرتی تو کرنی نہیں ہے میں تو پہلے اچھی طرح سمجھ لیتا ہوں پوچھ لیتا ہوں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں وجہ بتاؤ ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا ہمارا حال اچھا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تو پھر کس کی وجہ سے ہو رہا تو کہتا ہے ولایت علی یہی ہم سننا بھی چاہتے ہیں یہی ہم سننا بھی چاہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے نہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے محمد والے محمد رحمت قوم
شیعہ خوش قسمت ہے سادہ پیر علی وڈ شانہ قوم شیعہ خوش قسمت ہے سادہ پیر علی وڈ شانہ اور سادے لوں لوں وچ نام علی ہے تائیں آندے لوگ دیوانہ سادہ ہر پستول تو بھرے دا اور نہیں جھکدا مول نشانہ دشمن علی تے بار بار ہو سی جیتے ہی ریسی کائم دمانا یہ کہہ رہے تھے کہ اہل سنت کو بیدار کروں گا کریں گے کہ وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں ہم نے ان کے گھروں میں علی ولی اللہ پہنچا دیا دشمن بے وقوف ہے اس پہ مجھے پریشانی ہے جی جن ممالک میں ہمارا دشمن سمجھدار ہے وہاں کے شیعوں کا وہ ہم سے بہتر ہے لیکن ہم یہاں تھوڑے سی آزمائش میں ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہیں کوئی جا کے خبر دے کہ ان میں اہلیت نہیں ہے ہم سے دشمن ہمارے پیچھے دعائے زہرا ہے ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہے ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہے یہ عاشق الہی حسین کے عاشقوں کا مجمع ہے عشق کا تو مطلب ہی کچھ اور ہے اگر نبی چاہتے تو کہہ دیتے صلو کما اصلی نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں نبی نے یہ کب کہا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ سامنے کی مشہور حدیث ہے عربی میں بہت سادہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ممکن ہے کوئی کیسا کیا فرق ہوا صلو کما اصلی میں اور صلو کما رأیتمونی اصلی میں نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ نہیں کہا نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو جناب بلال حبشی کہتے ہیں تھکے اتنی آپ جناب بلال جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا نماز بھی ہو جاتی تھی بھائی تھوڑا تھوڑا توجہ بڑھائیں گے شاعر نے کہا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری ادائے دید سراپا نیاز تھی میری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری عاشقوں کا انداز کچھ اور ہے بھائی اور میں یعنی آپ سے اپنے لیے کہوں گا اور آپ کو میں کہوں گا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عشق کے مفہوم سے آشنا کرے حدیث قدسی میں فرماتا ہے من طلبنی فقط وجدنی جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پاتا ہے جو یندہ ہی یا بندہ ہوتا ہے نا ڈھونڈنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے من طلبنی فقط وجدنی ومن وجدنی فقط عشقنی جو مجھے پا لیتا ہے جو مجھے طلب کرتا ہے وہ پا لیتا ہے جو پا لیتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے یہاں آنے کا رستہ تو ہے جانے کا نہیں ہے یہاں آ جانے کے بعد کوئی پھر جاتا نہیں ہے وَمَن وَجَدَنِي فَقَدْ عَشَقَنِي اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے وَمَن عَشَقَنِي فَأَنَا قَتَلْتُهُ اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں وَمَن أَنَا قَتَلْتُهُ فَعَلَيَّ دِيَتُهُ اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں پھر دیت بھی مجھ پر ہی واجب ہے کیا لہجہ ہے جسے میں قتل کر دیتا ہوں پھر اس کی دیت بھی مجھ پر واجب ہے وَمَنْ عَنَا دِيَتُهُ فَعَلَيَّ وَمَنْ قَتَلُهُ فَعَلَيَّ دِيَتُهُ مجھ پر دیت واجب ہو جاتی ہے وَأَنَا دِيَتُهُ میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں پھر اس کا ہاتھ اس کا نہیں ہوتا ید اللہ ہو جاتا پھر اس کی آنکھیں اس کی نہیں ہوتی عین اللہ ہو جاتی پھر تم یا علی مدد کہتے ہو جواب میں اللہ دیتا ہوں لہذا میرے بچوں میرے جوانوں عشق کے مفہوم سے آشنائی اور عاشق کچھ نہیں دیکھتا سوائے معشوق کے ذوبو فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا
دودھ، اوپر دودھ، دائیں بائیں دودھ، آگے پیچھے دودھ، اسے دودھ کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ جب کوئی کسی میں گم ہو جائے تو اسے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ جب مولا علی میں گم ہو جائیں گے تو پھر علی کے علاوہ کون نظر آئے گا؟ تمہیں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، یہ تو ہمارے پیار کا تقاضا ہے کہ ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ تم تولا کو، میرے والد کے لوگ اس نے نات کیا، تم تولا کو جزو دی کر لو، ہم تبرہ نکال دیتے ہیں۔ اگر لو اجتماع الناس علی حب علی بن ابی طالب، اللہ کہہ رہا ہے اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا۔ ہم سے نہ کہا جائے کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے، ہم سے سنا جائے کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے۔ عجیب داستان ہے، عجیب داستان ہے۔ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، آخرت میں پہلے نمبر پر ہے۔ عشق کے مفہوم سے میں بچوں اور جوانوں کو کچھ چاہتا تھا آپ سے بات ہو۔ توجہ، جب تک مجھے ذائقہ نہیں آئے گا ذائقہ منتقل نہیں ہوگا۔ قرآن میں عشق مجازی کی ایک مثال بہت ہی معروف ہے، وہ ہے زلیخا کا حضرت یوسف سے عشق۔ پورا سورہ یوسف اس داستان میں بیان کرتا ہے، اور اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے سورہ یوسف کو۔ وہ عشق مجازی ہی کا تو منظر ہے جس میں قرآن کہتا ہے تلک، جب زلیخا نے چاہا کہ قریب جائے اور اسے روکا بھی گیا ہے کہ زیادہ اس مضمون پہ ٹھہرو نہیں۔ تو عشق مجازی میں زلیخا مبتلا اور طریقہ اچھا نہیں اپنایا، لہذا مراد نہیں پا سکی اور حضرت یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا، اور یوسف زندان کے کونے سے نکل کر پوری مملکت کے وزیر اعظم بن گئے۔ اور جب وزیر اعظم بن کر دورے پر نکلے تو اس آبادی سے بھی گزر ہوا کہ جہاں زلیخا رہتی ہے، اور سارا مجمع دیدار یوسف کے لیے باہر نکلا۔ اس مجمع میں زلیخا بھی تھی۔ جب قریب سے بکی گزری تو اس نام سے پکارا جو نام گھر کا نام ہے۔ مڑ کر دیکھا کہ یہ کوئی میرے گھر سے متعلق ہے، کوئی میرا خانوادے سے میرا اس کا تعلق ہے، تو نظر نہیں آئی۔ تو پھر بگی آگے بڑھی تو وہی الہی آئی، اللہ نے پیغام بھیجا، یوسف ٹھہر جاؤ، یہاں میرے نبی سے پیار کرنے والا کوئی ہے۔ گھوڑے کو روکا، بگی روکی، اس نے پھر دیکھا تو گرتی پڑتی اٹھتی چلتی سہارا لیتے ہوئے ایسا کا سہارا، کبھی اس کو پکڑ کے سہارا لیا، ایک عورت آگے آئی۔ حضرت یوسف نے جب اسے دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ زلیخا ہے، مگر تعجب ہوا کہ یہ کیا حال ہو گیا، آنکھوں کا نور جا چکا، چہرے کا رنگ بدل چکا، ہاتھ پیروں میں کپ کپی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، مانگنے والی عورتوں کی طرح، جن کے فقیروں کی طرح قبلیہ ہے۔ تو حضرت یوسف نے بولا الہ ما کان ہناک، یہ تمہارا حال کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ جیسے دیکھا بہت مدت کے بعد، تو جیسے حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ کیسے تمہارا کیا حال ہو گیا، یہ کیا حال بنا لیا؟ تو بے ساختہ بولی حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال ہے۔ جیسے ہی کہا نا تمہارے چہرے کے حسن نے میرا حال کر دیا، تو حضرت یوسف نے فوراً فرمایا کیفا لو رأیت نبیا کان فی آخر زمان اسمہ محمد کان احسن منی وجہا احسن منی خلقا، اگر تم آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیتی، تعجب نہیں ہوگا اس بات پر کہ حضرت یوسف ہمارے نبی کو اس وقت نبی کہہ رہے ہیں، اور نبی کے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، فرمایا اگر تم
زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جن کا حسن مجھ سے زیادہ ہے، جن کا اخلاق مجھ سے اچھا ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو بے ساختہ بولی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، تم سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت یوسف کا تعجب ہوا، کیف علمت انی صدقت، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم نے محمد بولا نا تو اب ان کی محبت تم سے زیادہ میرے دل میں ہے۔ وہی نازل کی حضرت یوسف پر، اَن یتزوجا، اے یوسف اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس سے شادی کرو، اس لیے کہ اب یہ عشق حقیقی کی عاشق ہو گئی ہے۔ بھائی تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، ممبر کی زبان کا جملہ ہے۔ جب تک عشق مجازی تھا زلیخا پیچھے پیچھے اور یوسف آگے آگے، اور جب محمد سے پیار ہو گیا تو زلیخا آگے جاتی ہیں، یوسف پیچھے جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے۔ منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم وہ لوگ ہیں جن کا امام اللہ ایمان نعرہ۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حسن یوسف تم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا اللہ معشوق مصطفیٰ ہے؟ تھوڑا گردن ہلائیے بات نہیں، جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ کچھ اور بات ہے۔ جبریل بیٹھے سرکار کی خدمت میں، نبی نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی کتنی ہے؟ یہ بچے جانتے ہیں، عمر بولتے ہیں۔ ہی ٹھیک نہ ہو وہ اذانیں بند کروانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جن کے بڑے ہمارے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، میں نے ایک ستارہ ہے جو آسمان پر طلوع کرتا ہے 70,000 سال بعد، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، فوراً پہچانوں گا۔ اسی اسنا میں علی آئے، مولا علی کو آتے ہوئے دیکھ کر نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ مولا علی نے امامہ پیچھے کیا، جبریل کھڑے ہو گئے، ھذہ نجم الذی، کی اذان صرف پاکستان میں نہیں آتی، یہ اذان یہ لفظ عرش پر بھی سننے کو ملتا ہے۔ سرکار معراج پر گئے، کوئی ایسی بات نہیں پڑھوں گا جو کسی سنی کتاب سے حوالہ نہ دے سکتا، اس لیے کہ محفل میں بھی سنی بیٹھے اور میں خود بھی سنی ہوں۔ میں سنی بچوں کو بھی ایک ہوم ورک دینے آیا ہوں۔
और शिया बच्चों को भी होमवर्क देने आया हूँ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਸਤ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੂਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਚੁਗਲੀ ਚੰਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ सरकार महराज पर गए तो आपने देखा कि अली नजर आ रहे हैं। तो जिब्रील से पूछा अली आए हुए? मैं नहीं, वो तो हुज्जत खुदा जमीन से खाली नहीं रह, जमीन खाली नहीं रह सकती, अली तो जमीन पर है। ये कौन है? कहा जब अली की विलादत हुई तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में दरखास्त रखी, या अल्लाह हम अली के दीदार से महरूम हो गए। तो अल्लाह ने एक फरिश्ता खल्क किया है अली की शक्ल का, ये उसे देखते हैं तो अली के देखने का सवाब मिलता है। अब भी शबी है, समझ में नहीं आई है? अच्छा मैंने जल्दी में कह दिया, लिहाजा से और संभाल के कहता हूँ। मस्जिद नबवी से इमाम हसन बाहर तशरीफ फरमा रहे। इमाम हसन का सिन्नो साल 5 साल है। तो हजरत उमर ने हजरत इमाम हसन के दोनों बाजू पकड़कर अपने कांधे पर बिठा दिया। तो असहाब ने देखा और मौला हसन ने भी झुककर देखा कि कौन है, तो देखा हजरत उमर है। मौला अली देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो किसी ने कहा कि या उमर, ये आपने हसन को अपने कांधे पर क्यों बिठाया हुआ है? फरमाने लगे कि ये शबीह मुस्तफा है। तो शबीहों को कांधे पर उठाना, सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजमून शबी नहीं है, लेकिन इतना है कि हम तो जब इस घराने की बात करते हैं तो हम उस दौर में पलट जाते हैं। तो हम इस दौर को उस दौर की शबी बनाना चाहते हैं, और अगर उस दौर में चले गए तो हमें अल्लाह भी उसी दौर से मिला है। अगर अल्लाह मनवाना चाहता ना खुद अपने आप को, तो खुद कह देता हो अल्लाह अहद। सूरह तौहीद हो अल्लाह अहद से शुरू नहीं हुआ है, कुल हो अल्लाह। मेरे नबी तुम कह दो वो अल्लाह अहद। तू खुद क्यों नहीं कह रहा? तू खुद क्यों नहीं कह रहा? कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। तू खुद क्यों नहीं कह रहा? नबी से क्यों कहवा रहा है? वो अल्लाह पैगाम देना चाहता है कि मैं वो अल्लाह भी नहीं मानना चाहता जो मुस्तफा के बगैर हो। मुस्तफा वाला अल्लाह, वरना अल्लाह मानने में तो ये गनी थे। ये मान लेते एक और अल्लाह भी, 365 तो पहले ही मानते थे, 366 पहुंच जाता। मगर नबी ने कब कहा कि एक अल्लाह मानो? फरमाया सारे इलाहों का इनकार करो। अगर आप इशारों में बात ले रहे हैं तो एक जुमला और ले रहे हैं, ये इनकार न करने का मिजाज पुराना है। नबी ने इनकार पहले करवाया है, इकरार बाद में नहीं। बात आगे बढ़े। अज़ीज़ान गिरामी, ये कैसे जाने, कैसे पहचाने कि सरकार क्या है और सरकार का मकाम क्या है और अजमत क्या है, मेरे और आपके बस की बात तो नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको तरकीन नजर आए कि मेरे से क्या हो सकता है। सलवात पढ़ लेना। एक और सलवात नबी की ज़ात पे। एक और सलवात। मुझे और हम कैसे समझें कि सरकार क्या है? उन नादानों को भी कह दीजिए कि नबी का बदन भी हमारे बदन की तरह नहीं था। रूह तो वैसे ही हमारी तरह नहीं है, हमारी रूह की तरह नहीं है, बल्कि हमारी रूह में और उनकी आला व अशरफ रूह मुबारक में फर्क ये है कि जब अल्लाह ने हमारे परदादा की, हमारे परदादा के परदादा की सारी रूहों को एक साथ खल्क किया, बदनों में मुख्तलिफ जमानों में भेजा, मगर रूहें सब एक साथ बनी। जितनी रूहें बनी हैं, आएंगी क़यामत तक, जो आ चुकी जा चुकी,
یعنی بدن مر چکے، وہ سب روحیں ایک ساتھ بنی تھی. جب ساری روحوں کو اللہ نے بنا لیا تو پھر اللہ نے ان کے سامنے توحید، نبوت اور امامت اور ولایت علی کو رکھا. جس روح نے اللہ کی وحدانیت کا، نبی کی نبوت و خاتمیت کا اور مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا، بدن بھی پھر وہی کام کر رہے ہیں. یہ ہم ایسے حادثتاً نہیں ہوا ہے. یہ جو ہمارے ہاں مولا کا ذکر ہے، یہ حادثتاً نہیں ہوا، یہ منصوبتاً ہے. یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، یہ طے کیا ہوا ہے. اور جب تک نسلوں میں جو مولا نے چھوڑے تھے ان کی نسلوں میں کوئی نہیں آ جائے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. جو قیامت دیر ہو رہی ہے نا، قیامت کے آنے میں، امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ابھی ان نسلوں میں کوئی ایک آدھ رہ گئے ہیں جن میں سے مولا علی والے آنے ہیں. اور میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، زمانہ اب تبدیل ہونے جا رہا ہے، مذہبوں کے نام بدلنے جا رہے ہیں. 200 سال پہلے جو مذہب کے نام تھے، 600 سال پہلے وہ نہیں تھے. آج جو نام ہے وہ 400 سال پہلے نام نہیں تھے. اب آہستہ آہستہ مذہبوں کے نام اس طرف جا رہے ہیں جس طرف اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے. صرف پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنا ہے، یہ پوری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنی ہے. یہ پوری کائنات اللہ نے 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے، اور 2 قومی نظریے ہیں حسینیت اور یزیدیت. ماحول اس طرف جا رہا ہے. اور الحمدللہ برادران اہل سنت جو ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہم محبتاً برادران کہتے ہیں، وہ ہماری جان ہے. بھائی پھر 2 ہوتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے. میں سنی بچوں کو ایک ہوم ورک اور شیعہ بچوں کو ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں. شیعہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں، محلے میں، شہر میں سنی علماء رہتے ہیں، شخصیات رہتی ہیں. مٹھائی کا ڈبہ تیار کرواؤ، گلدستہ تیار کرو. ربیع الاول کا مہینہ ہے، انہیں جا کے مبارکباد پیش کرو اور کہو میں شیعہ ہوں. ہر سنی عالم کے گھر میں شیعہ 5 ہے، 8 10 دوست، جو ٹیمیں دوستیوں کی خاص ہوتا ہے نا، ہم 5 دوست ہیں، 5 لوگ دوست ہیں، وہ 5 ہو جائیں وہاں پر. اور ہر عالم دین، اور واپس کر دیں تو ناراض نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، دوسرے دوبارہ جا کے دے دینا. پھر واپس کر دیں، پھر ناراض نہیں ہونا. اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. اور سنی بچوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو. ہاتھ باندھ کے پڑھو، جیسا تمہیں سمجھایا ایسے ہی پڑھو. شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، شیعوں کی نہیں ہے. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں اس ممبر پہ بیٹھ کے، اگر 1 سال شیعہ اور سنی بچوں نے، جوانوں کو ہی کرنا ہے کام. بزرگ تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ تنقیدی باتیں سوچ رہے ہوں گے. میرا خطاب تو جوانوں سے ہے. بزرگ سے مراد تو جو بزرگ جو ہیں، بزرگ کو پڑھنا تو 1 سال توجہ ہے. 1 سال اگر سنی اور شیعہ بچوں نے یہ پریکٹس کر لی نا، تو میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے بشارت دے رہا ہوں، ہمارا یہ خود ساختہ دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا. یہ ہم سنی شیعہ کا مشترکہ دشمن ہے. یہ آج سنی بھائیوں کو بہکانے کی کوششیں کر رہا ہے اپنے دائیں بائیں بٹھا کے، مگر یہ ان کا بھی مخلص نہیں ہے. انہوں نے کہیں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، ان کو بحساب دینا ہے. انہوں نے کسی صحرائی ملک سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. انہیں وہاں حساب دینا ہے کہ صاحب پیسے تو اتنے لیے تھے، کام تو دکھا نہیں پائے. توجہ ہے. مرداباد مرداباد آل سعود، مرداباد مرداباد آل سعود مرداباد. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بہت سارے لوگ مانوس نہیں ہیں اس نعرے سے، اس لیے جواب نہیں ہوا. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. آگے بڑھوں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ دوستوں کے ذریعے سے، اور وہ یہ کہ یہ معاملات ابھی آگے بڑھنا ہے، معاملات ابھی اور آگے جانے ہیں. یہ صرف مولا کا ذکر پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. مولا کا، اہل بیت کا ذکر عالمی مسئلہ ہے، کائنات کا مسئلہ ہے. جنت میں بھی جو ہوا چلے گی اور ہوا سے آواز نکلے گی، وہ علی کی آواز ہے.
जन्नत के दरवाजे पे लटकी कुंडी की आवाज भी अली अली की है। जन्नत के 8 दरवाजों पर भी कलमा यही लिखा हुआ है जो आप पढ़ते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मामला बेहतरी की तरफ है। जोर जबरदस्ती से किसी को दबा के धमका के बात आगे नहीं चल सकती। दलील से बात करो। ये आशिकों का, मोहब्बत करने वालों का मजमा है और ये आशिकान रसूल का मजमा है। अजीब दास्तानें हैं जिनको मैं नहीं जिक्र करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि बशारत यही है कि मुस्तकबिल हमारा है। मुस्तकबिल हमारा है और हमारे से मुराद के जो भी मोहब्बत अहले बैत में जिएगा। और ये काफिला आगे बढ़ रहा है। आज अर्ज कर रहा हूं कि हम कैसे पहचाने, हम कैसे सरकार को जानेंगे, हमारे तो बस की नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है। सबसे आला और अरफा रूह सरकार की है, पंजतन की है। और अल्लाह ने सारी रूहों के सामने अल्लाह ने अपनी वहदानियत और नबी की नबूवत और मौला अली की विलायत को रखा। जिसने कबूल किया वो आज कबूल कर रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और न सिर्फ इंसान बल्कि रूह की तो किस्में है ना। रूह इंसानी है, रूह हैवानी है, रूह नबाती है, रूह जमाती है। जी, ये कंकरियों ने एक दफा कलमा पढ़ के दिखा दिया तो जरूरी है कि बार बार कंकरियां कलमा एक दफा दिखा दिया इसका मतलब है कि पत्थर कल बोलते हैं ना। एक दफा काफी है। दरख्त अगर मौला अली के हुक्म पर चलकर आ गया, मौला नबी के हुक्म पर चल के आ गया तो काफी है। दरख्त अगर बात कर रहा है, जानवर बोल रहे हैं तो बस काफी है। ये कोई हर बार तो नहीं वो आवाज सुनाई जाएगी। तो रूह है, रूह नबाती, जमाती, रूह हैवानी, रूह इंसानी, ये रूह और रूह हर एक के अंदर रूह है। पत्थर भी वही किस्मत वाला बनता है।